بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر اللہ عرش کے اوپر سے ایک تجلی ڈالے تو جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح، قلم، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا آسمان کے فرشتے، نیچے اتنی بڑی کائنات، یہ سب راکھ بن جائیں گے، راکھ، سوا، چولہے دی سوا بن جائیں گے۔ جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں پانی کو ٹھہراتا ہے، پھر غلے، انگور اور کھجور اور بیلیں اور اچارہ اور باغات نکالتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تیز رفتار پانی کے ساتھ، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین کے چشموں کو بھی پھاڑ کے باہر نکالا۔ قوم نوح کا واقعہ ہے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، زمین آسمان کے پانی نے مل کر ساری خلقت کو ڈبو دیا، بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر پانی چڑھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، لاڈلے، اللہ سے ضد کر لیا کرتے تھے۔ اب میرے نبی نے کہا کان موسیٰ نبیًا دلال، دلال کہتے ہیں لاڈلے کو، کہ موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی تھے۔ وہ کہنے لگے جب اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے تو پھر بھی کہا نہیں ویکھنا ہے۔ آپ نے کہا میری جرت کبھی نہ ہوتی، اگر اللہ کہتا نہیں دیکھ سکتے تو میں کہتا نہیں میں پھر بھی ویکھنا ہے۔ یہ موسیٰ کا لاڈ تھا۔ ارنی انظر الیک، اللہ تینوں ویکھنا ہے زمین پہ۔ کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، نہیں میں ویکھنا ہے۔ کہا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی صفت اللہ نے بنائی، اور پھر کہا چلو میں تجلی ڈالتا ہوں، پہلے اللہ کی تجلی کی طاقت سمجھو۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر اللہ عرش کے اوپر سے ایک تجلی ڈالے تو جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح، قلم، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا آسمان کے فرشتے، نیچے اتنی بڑی کائنات، یہ سب راکھ بن جائیں گے، راکھ، سوا، چولہے دی سوا بن جائیں گے۔ اور اللہ نے میرے حبیب کو کہا آجا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تیرے لیے میں اپنا پردہ ہٹاتا ہوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھ سے بات کر میں تجھ سے بات کروں۔ صرف ایک ہمارے نبی کو یہ شان حاصل ہے، باقی کوئی نہیں۔ جبریل نے آج تک نہیں دیکھا، اسرائیل نے نہیں دیکھا، میکائیل نے نہیں دیکھا، اسرافیل نے نہیں دیکھا، میرے محبوب نے دیکھا، میرے محبوب نے دیکھا۔ محمد مصطفیٰ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معب بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلعن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کرینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ قربان جاؤں حسان کی قسمت پر۔ شاعروں نے نعتیں پڑھی، آج تک پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی کو تو سامنے نہیں ہے۔ حسان کو یہ دولت ملی ہے کہ وہ سامنے کہہ کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔
وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، رخ انور سامنے ہے، نور چمک رہا ہے اور حسان چہک رہا ہے، تیرے جیسا عالی نسب کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، خلقت مبرئا من کل عیب، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا۔ اور یہ جو آخری جملہ ہے یہ ساتوں زمین آسمان پر بھاری ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے ہم سب کو ویسے پیدا کیا جیسے اس نے چاہا، لیکن حسان وہاں پہنچا جہاں 1445 سال میں کوئی شاعر نہیں پہنچا کہ یا رسول اللہ آپ تو ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا، مجھے ایسا بنایا تو اللہ نے، لیکن تعبیر دیکھو، کأنک ایسے لگتا ہے قد خلقت، آپ پیدا کیے گئے، کما تشاء جیسے آپ نے اللہ سے فرمایا، آنکھیں ایسی بنا، ناک ایسا بنا، ہونٹ ایسے بنا، چہرہ ایسے بنا، جسم ایسے بنا، آپ کو تو اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ تو میرے بھائیو، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ اچھا چلو کوئی اس کی وہ تو بتاؤ، کوئی مثال بتاؤ۔ ایک آدمی نے گھوڑا نہیں دیکھا، یار گھوڑا کی ہو جا ہوندا ہے، تو بندہ آندا ہے انہوں دے کان ہوندے نہ انہوں دا منہ ہوندا ہے، کھوتا کی ہو جا ہوندا ہے، گاں کیویں ہوندی ہے، پوچھتا آدمی۔ تو میرا رب کہتا ہے میرے بارے میں پوچھو بھئی کوئی یار کوئی مثال تو دسو، یہ کی ہو جائے کر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، مثال سے پاک ہے۔ دیکھو گے تو پتہ چلے جنت کا سب سے خوبصورت منظر اللہ کا دیدار ہے، سب سے خوبصورت منظر۔ جنت تو مخلوق ہے، خالق میرا اللہ ہے۔ اور جہنم والوں کے لیے سب سے بڑا عذاب اللہ کے دیدار سے محروم ہے۔ ثم انہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ قرآن دیکھو، میرا رب دوستیوں کو کہہ رہا ہے تمہارے لیے بڑا عذاب یہ ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، پھر تم جہنم کی آگ کا مزہ چکھو گے۔ پہلے اپنے دیدار سے محرومی کا عذاب بتایا اور پھر جہنم کا عذاب بتایا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے بڑی عزت، اعزاز اور لذت میرے رب کا دیدار ہے۔ یہاں تو ہم دیکھ نہیں سکتے، سوائے اللہ کے حبیب کو تو اللہ نے خاص طور پہ پروٹوکول دیا۔ کون ان کرتم، یہ دیکھو یہ 500 کلومیٹر کے اوپر چلے جاؤ نا آپ تو آپ کا جسم دھماکے سے پھٹ جائے گا، چونکہ ہر انسان کے اوپر 28 ٹن ہوا کا بوجھ ہے، 280 من ہوا کا بوجھ ہے۔ اور جب ہم ہوا کا بیریئر 500 کلومیٹر کے بعد کراس کرتے ہیں، وہ بوجھ ہٹتا ہے، ہمارے اندر کا جو پریشر ہے وہ ہمیں پرزے کر دیتا ہے۔ اور یہ جو خلائی لباس بنتا ہے 1.25 ارب ڈالر میں بنتا ہے، 1.25 ارب ڈالر، 1.25 ارب ڈالر، پاکستان کے 4 کھرب کے قریب وہ خلائی لباس بنتا ہے کہ جب وہ اوپر جائیں تو اس کے اندر پریشر ہوتا ہے جو ان کو باقی رکھتا ہے۔ میرے نبی نے تو کرتا پہنا تھا، شلوار بھی نہیں تھی، دھوتی پہنی ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ ہی وہ گئے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، سدرۃ المنتہا پر جبریل کیا یا رسول اللہ میرا ویزا ختم، اس سے آگے کسی کے پاس ویزا کوئی نہیں، میں اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ اور میں قربان جاؤں، کبھی اپنے نبی کو پڑھو تو اس سے عشق کرو۔ 2 ہی ہیں دنیا میں عشق کے لیے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، باقی تو سب دھوکہ ہے، سب غرض کی محبتیں ہیں، بیوی بچے ماں باپ سب اغراض کی محبتیں ہیں۔ 2 ہستیوں ہیں جنہوں نے اپنی
غرضیں مٹا کر تمہیں چاہا ہے، ایک میرا اللہ ہے اور ایک میرا حبیب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر اللہ نے اٹھایا، ایک تخت آیا، تخت پر بٹھایا، اور آج عرش جھوم رہا تھا۔ یہ جھومر نہیں ڈالتے لوگ خوشی میں، اس دن عرش جھوم رہا تھا، جھومر ڈال رہا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ کے قدم میرے اوپر پڑیں گے۔ اس کی جھومر تھی۔ اوپر اللہ جانے کیا ہو، اللہ نے پردے ہٹائے، عزت دیکھو۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کمال ہے یار، کیا کمال ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ الصمد، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام تو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اتنے بڑی شان والے نبی کے طریقے چھوڑ کے کیسے زندگی میں خوشیاں پاؤ گے؟ میرے نبی نے کہا جھوٹ ہلاک کرتا ہے، تم تاجروں نے کہا جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی۔ میرے نبی نے کہا سود حرام ہے، میرے قدموں کے نیچے دفن ہے۔ یہ بڑے تاجر کہتے ہیں سود کے بغیر تو انڈسٹری نہیں چلتی۔ چلا کے دیکھ لیے جتنے سود میں پھنسے ہوئے ہیں آج بھوکے مر رہے ہیں وہ۔ میرے نبی نے کہا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ امت نے کہا سچ بولنا تو کم ہی نہیں بنتا، کدھر چلے گئے ہو؟ این تذہبون، کہاں چلے گئے ہو؟ 180 پر تبدیل ہو گئے ہو، 180 پر۔ میرے نبی کی 2 صفتیں مشہور ہوئیں، صادق، امین، سچے، امانت دار۔ یہ 2 صفتیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ میرے بھائیوں، دلتا صرف کلمے دیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کی قسم ایک پیسہ بھی نہیں لگتا اللہ کو ساتھ لینے کے لیے، ایک پیسہ نہیں لگتا، صرف توبہ اور غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو، اس کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے گی۔ اس کو تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، صحابہ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں تو تمہارا رونا بڑھ جائے اور تمہارا ہنسنا کم ہو جائے۔ سب رونے لگے۔ آپ پیچھے ہٹے تو جبریل آ گئے، یا حبیبی آپ نے میرے بندوں کو مجھ سے اتنا ڈرا دیا، وہ سارے رو رہے ہیں، جا واپس جا، ان کو ہنسا جیسے رلایا ہے۔ یہ تو میرا اللہ ہے، اس سے بڑا قدردان اور کہاں سے لاؤ؟ تو بھائیو، اللہ سے صلح کریں۔ صلح کا راستہ ہے محمدی بنے۔ زندگی صرف داڑھی رکھنے سے محمدی نہیں بنتا، اور پگڑی باندھنے سے، یہ جو مولوی بلال بیٹھا ہے، مولوی بننے سے آدمی محمدی نہیں بنتا۔ یہ اندر اور باہر سارا محمدی روپ میں ڈھلے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عالی شان مقام مرتبہ پائے گا۔ اس وقت جو بادل غصے میں ہیں، پہاڑ غصے میں ہیں، یہ کوئی فطرت کسی انسان کا کام تو ہے نہیں۔ بادلوں کو اللہ اٹھاتا ہے، بارش کو اللہ بناتا ہے،
अलम तरा अन्न अल्लाह जुज़जी सहाबा, क्या खूबसूरत आयत है। देखते नहीं हो अल्लाह कैसे बादलों को आहिस्ता 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 जोड़ता है। सुम्मा यजअलुहु रुकामा, फिर उनको ऊपर उठाता है। ये ऊपर उठाने वाली आयत हवाई जहाज से समझ में आई, पहले लोगों को नहीं पता चला इसका कि जब हम ऊपर जाते हैं तो जहाँ बादलों के ऐसे पहाड़ ऊपर ऐसे चढ़े होते हैं, ऐसे चढ़े होते हैं। सुम्मा यजअलुहु रुकामा, उस ऊपर ले जाता है, उसमें बर्फ होती है। कैसे ये निज़ाम चलाता है? रोजाना समंदर और दरियाओं से 15 लाख टन पानी एक सेकंड में बुखार बन के उड़ जाता है। रोजाना, ये साइंस की बात है, मनो या ना मनो, क्योंकि मैंने दोनों इल्म अल्लाह के फजल से पढ़े हुए हैं तो मैं दोनों को मिला के बात कर लेता हूँ। रोजाना 15 लाख टन पानी समंदर और दरियाओं से बुखार बन के ऊपर उड़ जाता है। उसके बाद पानी में मद्दो जज़र है, आप देखते हैं कभी खड़ा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह का क्या निज़ाम है। हाय मेरे रब, पानी और ऊपर हवा। अब मेरे यहाँ हवा है, यहाँ सर के ऊपर, पानी के चंद सेंटीमीटर ऊपर हवा होती है, पानी के ऊपर नहीं होती। अगर हवा पानी के ऊपर हो तो उसे हिलने न दे, वो थोड़ा सा ऊपर होती है। उस ऊपर होने की वजह से उसमें वो उसको, उस खला को पुर करने के लिए पानी उछलता है, पानी उछलता है। उसके उछलने से बुलबुले पैदा होते हैं, वो बुलबुले फिर फटते हैं, उनके फटने से छोटे छोटे पानी के ज़र्रात जो ऊपर हवा उनको उठा के ले जाती है। अगर समंदर मीठे होते कभी बारिश न होती, अगर समंदर मीठे होते तो ये बदबूदार हो जाते। इनकी बदबू से 29% खुश्की है, 71% समंदर का पानी है। इसकी बदबू ही हमें बर्बाद कर देती। उसमें नमक कहाँ से आता है? सारी दुनिया के दरिया जमीन का नमक खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं, समंदर में डालते हैं। साढ़े जिम्मे लग जाता, जाओ भाई नमक उठो, वो समंदर है, और कम और तो कोई ना ही होता ना, नमक की जहर। आप लोगों ने देखा नहीं, जो नहर है अब्दुल्लापुर वाली, उसके किनारे पर लगे हुए हैं वो नलके लगे हुए हैं कि उनका पानी मीठा होता है, साफ होता है। कभी गुजर होता है तो लोग वहाँ पानी भर रहे होते हैं कि पानी नमक को खींच के आगे ले जाता है और ज़मीन के पानी को फिल्टर कर देता है। और ये दरियाओं, नहरों से दरियाओं में जाता है, दरियाओं से फिर जाकर ये समंदर में गिरता है। चार अल्लाह ने यूं ज़मीन को बनाया, ये ऊपर शुमाल है, ये नीचे जनूब है। दरिया इधर से यूं आते हैं। अगर अल्लाह फ्लैट कर देता तो दरिया तो समंदर तक जा नहीं सकते थे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वो सारा नमक आता है और समंदर में जाता है, नमक को कड़वा कर देता है, उसमें कोई बदबूदार चीज़ पैदा नहीं हो सकती। नमक, समंदर का जो तेज़ाब है नमक का, वो उसको गला के साफ कर देता है, सुथरा कर देता है। और उसमें अल्लाह ताला ने अरब मछलियाँ पैदा कर दी। अब अजब बात देखो, मैंने वो टाइटैनिक की देखी वीडियो कि वो सिर्फ 4 किलोमीटर नीचे है और वो ऐसे हुआ पड़ा है, ऐसे। और वो जो एक बेचारा बदनसीब देखने गया था टाइटैनिक को, तो पाकिस्तानी था, रहता इंग्लैंड में था, बाप बेटे दोनों, पानी ने ऐसे उसको, वो जो थी अब्दोज, उसको ने ऐसे पिचका दिया, सब पुर्जे पुर्जे हो गए और वहां मछलियां तैर रही हैं। एडी सारी मच्छी उठे तैर रही है और इतना बड़ा लोहे का खौल यूं हो गया है। तो जब इनमें नमक होता है तो बुखारात ऊपर जाते हैं, फिर वो पानी का जो मद्दो जज़र है,
چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 14ویں رات کو چاند سمندر پورے جوبن اور جوش، میں نے تو بہت سمندری سفر اللہ کے فضل سے کیے ہیں، سارے بڑے سمندر اللہ نے پھرائے ہیں، تو وہ بلبلے اٹھتے ہیں، وہ پھر ان بلبلوں کو جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے کچھ پانی کے قطرے چھوٹے، ان کو ہوا اوپر لے جاتی ہے، یہ پانی اوپر جاتا ہے چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل میں، ان میں نمک ہوتا ہے، اس پانی کے ذروں میں نمک ہوتا ہے، اوپر بخارات ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہیں بارش کو برسانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں کے جو پانی کے قطرے ہیں وہ بخارات سے مل کر، اس میں نمک ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ٹھنڈا ہو کے وہ قطرے بنتے ہیں، پھر فضا کی آلودگی سے بادلوں کا رنگ بنتا ہے، پھر اللہ اس میں رنگ بھرتا ہے۔ ایک کالے بادل میں 10,000 ٹن پانی ہوتا ہے، اور جہاز میں سے گزرو تو لگتا ہے تسی پتہ نہیں کپائے چو جا رہے ہو۔ 10,000 ٹن پانی جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں پانی کو ٹھہراتا ہے، پھر غلے، انگور اور کھجور اور بیلیں اور اچارہ اور باغات نکالتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تیز رفتار پانی کے ساتھ۔ وفجرنا الارض عیونا، زمین کے چشموں کو بھی پھاڑ کے باہر نکالا۔ قوم نوح کا واقعہ ہے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، زمین آسمان کے پانی نے مل کر ساری خلقت کو ڈبو دیا، بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر پانی چڑھ گیا۔ جو اس وقت ہمارے ملک میں موسم باغی بن گیا ہے، بادل بغاوت پہ آ گئے ہیں، پہاڑ بغاوت پہ آ گئے ہیں۔ ہماری ٹیم وہاں کام کر رہی ہے، اللہ کے فضل سے وہ اوپر پہاڑوں تک پہنچے ہیں پیدل۔ کہا جی ایک ایک پتھر اتنا بڑا ہے جتنا ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کے برابر بڑے بڑے پتھروں کو پانی نے لڑکا دیا ہے، اس کے نیچے لاشیں پڑی ہیں، نہ نکال سکتے ہیں، جانوروں کی لاشیں، انسانوں کی لاشیں بدبودار ہو رہی ہیں، نکال نہیں سکتے ہیں۔ کہ میرے رب نے ایک چھوٹا سا الارم دیا، لیکن ایک خوشخبری سنو، ہر کوئی اس کو عذاب کہہ رہا ہے، عذاب کہہ رہا ہے، میں اسے رحمت کہہ رہا ہوں، چونکہ میرے رب نے اپنے نبی کی امت پر رحمت ہی کرنی ہے۔